بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی طرف سے سرکٹ ہاؤس میں مقامی میڈیا نمائندگان سے ایک تعارفی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈویژنل کمشنر محمود جاوید بھٹی، آر پی او غلام محمود ڈوگر اور سی پی او فیصل آباد اظہر اکرم نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے میڈیا نمائندگان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ مکمل رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے آپ تمام حضرات کا شکر ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ بیسیکلی آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایک تعارف ہو جائے اور جو آپ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے، کشمیر زندہ باد کر رہے ہیں مذمت نہیں تھا، مگر اس حوالے سے بھی اور اس کے بعد جو ایونٹس ہمارے ہوئے ہیں اس میں بڑی پازیٹیو آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے۔ میڈیا کا کردار بنیادی طور پہ جہاں عوام کو اپنے بیسک انفارمیشن دینی ہوتی ہے، اویئرنیس آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے، ساتھ ساتھ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کی ایک ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور ہمارے جو میڈیا کے بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر ہم ایک کوئی چیز انفارم کر رہے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ فوری طور پہ ہم کارروائی کریں اور عوام کو جو بھی ہم دے سکتے ہیں آپ کی وساطت سے یا ڈائریکٹلی وہ ہم ان کو پہنچائیں۔ تو باقی آپ سے انشاءاللہ ابھی لیکچر بھی ہوتی ہے، آر پی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، کمشنر صاحب سے میں ریکویسٹ کی وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کیونکہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں تفصیل سے اس آج کی میٹنگ کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ویژن ایز اے گورنمنٹ سرونٹ، ایز اے سول سرونٹ، ایز اے پبلک سرونٹ کے طور پہ جو ایک ویژن ہے وہ ہمیں خاص طور پہ پرٹیکولرلی جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں ایک ویژن ملا ہوا ہے، وی آر ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ دیٹ۔ پرسنل لیول پہ آئی بلیو کہ پریس، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، علماء، امن کمیٹیز، تاجران، چیمبر، وی آر آل اسٹیک ہولڈرز ٹو مینٹین پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ان دا سوسائٹی۔ اور ہمارا سب کا فرض ہے کہ نہ صرف کہ ہم لا کو انفورس کریں بلکہ اس کے علاوہ جو ہماری ٹریڈیشنل اخلاقی ویلیوز اور اقدار ہیں ان کو بھی ہم انفورس کریں۔ ایک ہم لیگل تو جو لا کو انفورس کرنا ہماری ظاہر ڈیوٹی ہے، لیکن ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آل ہیو ٹو میٹ ٹوگیدر اینڈ وی آل ہیو ٹو پول اپ ٹوگیدر آور ایفرٹس اینڈ وی آل ہیو ٹو جوائنٹ ہینڈس ٹوگیدر ٹو میک شیور کہ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے دین کی، ہمارے دادوں کی، پردادوں کی اور ان کے جو دادے اور پردادے تھے ان کی جو ویلیوز اقدار ہیں ہم اس کو ریٹین کریں۔ میری یہ نظریہ ہے کہ جو بھی قومیں اپنی اقدار کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کی ایگزسٹنس ہے نا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم صرف مٹی کے تودے ہیں، مٹی کے پتلے ہیں۔ ہم لوگوں نے سب نے مٹی میں چلے جانا ہے۔ پیچھے کس نے رہنا ہے؟ میری یادیں رہیں گی، میری اسپرٹ رہے گی، میرا سول رہے گا، میری روح رہے گی۔ اور اس روح کو کس نے مینٹین کرنا ہے؟ وہ میرے اچھے ڈیڈز نے مینٹین کرنا ہے۔ اگر میں نے کوئی اچھے کام دنیا میں کیے ہوئے تھے تو لوگ مجھے بعد میں یاد رکھیں گے اور میری روح کو، اسپرٹ کو، سول کو یاد رکھیں گے کہ جی ایک آر پی او تھا یا ڈی آئی جی تھا، اس نے یہاں پہ فیصل آباد میں اچھے کام کیے تھے۔ اینڈ دس از دی اسپرٹ۔ اب میں اور آپ سب لوگ اس سوسائٹی کو، ہم سب نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کے معاشرے کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے۔ جتنی میری رسپانسبلٹی ہے اتنی ہی پریس کی رسپانسبلٹی ہے، اتنی ہی ڈی سی صاحب کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اگلے جہان میں اس کے سامنے پیش ہوں گے تو اس نے ہم سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ آپ نے میری مخلوق کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی؟ آپ نے میری مخلوق کے لیے کتنی بے راہ روی پیدا کی؟ آپ نے ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی؟ ان کا توازن دیکھا جائے گا، ان کا حال احوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور میں اس بات پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ
دو لیول پہ چیزیں ہم کرتے ہیں. ایک ہماری جو لیگل رسپانسبلٹی ہے, جو ہمیں مینڈیٹ, جو ہماری سرکاری مینڈیٹ ہے یا آپ کی جو پریس کے حوالے سے مینڈیٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اخلاقی مینڈیٹ بھی ہوتی ہے, ایز بینگ دی سٹیزن آف دی سوسائٹی, سٹیزن آف پاکستان, ایز بینگ ممبر آف دی مسلم سوسائٹی. تو ہم نے لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہیں, کیونکہ میں بھی ایک رول ماڈل ہوں. بچے میں اسکولوں میں جاتا ہوں, آپ کو سب کو بتایا, کالجز میں جاتا ہوں, میں جا کے بچوں کو لیکچرز دیتا ہوں مورالٹی پہ, پاکستانیت پہ, پنجابیت پہ, اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے پاکستانی سٹیزن, ہاؤ ٹو ہیو اے پرائڈ ان بینگ اے پاکستانی, ہاؤ ٹو ہیو اے پرائڈ بینگ اے مسلم. لوگ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں پوری دنیا, ہم کس طرح سے ان کو ثابت کریں کہ ہم اچھے انسان ہیں. سارے بچے ڈاکٹر, انجینئر اور پائلٹ بننا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ پائلٹ, انجینئر, ڈاکٹر تو سارے بنتے ہیں اور ہر کی خواہش ہے. کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی اگلی جنریشنز کو اچھے انسان بنائیں اور ان کے لیے ایک ایسا رول ماڈل چھوڑیں, ان کے لیے ایک ایسی ایک مشعل راہ چھوڑیں کہ بچے ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ یار یہ ہمارے انکل تو بڑے اچھے ہیں, تو ہمیں بھی ویسے اچھے ہو جائیں. تو اس لیے ہماری آپس میں سب کی ایک کوآرڈینیشن بڑی ضروری ہے, اس لیے کہ بغیر کوآرڈینیشن کے ہم اس معاشرے کی بہتری نہیں کر سکتے. تو باقی وی آر اے ٹیم, آلویز آپ کے لیے ہم حاضر ہیں, جب بھی دن رات 24 گھنٹے وی آر ایٹ یور ڈسپوزل. اور مجھے ویسے ہی پریس سے بہت زیادہ محبت اس لیے ہے کہ پریس ہیز آلویز گیون می سچ این انکریجمنٹ. اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو مجھے بہت سارے آپ کے جرنلسٹ, رپورٹر بھائی مجھے وہ فون کر کے بتا دیں گے کہ سر یہ غلطی ہوئی ہے, تو میں کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کو ایک پبلک کرنا, تو اس طرح سے یہ ہماری ایک ٹیم ورک اور کوآرڈینیشن کی ایک نشاندہی کرتی ہے بات. تو ہمیں آپ سے محبت ہے, ایسی محبت ہے اس لیے کہ آپ بھی اس ملک کے وہ سپاہی ہیں, وہ جانباز ہیں, وہ مجاہد ہیں جو اس معاشرے کے لیے اپنی تن دھن من جنہوں نے قربان بھی کیا ہوا ہے اور اس کی بازی لگائی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی, مجھے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے یقین کریں کہ آئی ہیو سچ اے ہائی کمینڈیشن اینڈ ہائی ایویلیویشن آف دا پریس ان مائی مائنڈ کہ خاص طور پہ فیصلہ آباد میں کبھی کسی نے تکلیف نہیں دی, کبھی کسی نے کوئی اس طرح سے نہیں کہا, کبھی مطلب ہوا ہی نہیں کبھی اس طرح سے کہ مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ آئی ایم ناٹ ون آف دیم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پریس سے میرا تعلق ہے, میرا جرنلزم سے تعلق ہے. تو ایسا ہمیں بھائیوں کی طرح لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ہمیں بھی آپ سے اس طرح سے محبت ہے. تو باقی یہ کہ وی ول بی ڈوئنگ دا بیسٹ دیٹ وی کین, اور انشاءاللہ کرتے بھی آ رہے ہیں. لیکن اگر ہماری کوئی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے تو پلیز ڈو لیٹ اس نو. یہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے گا. میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری اس درخواست پر یہاں تشریف لائے اور آج ہم بات کر رہے ہیں. بڑا اچھا سر آپ کا کوشچن ہے, وہ مہنگائی کا ہے کہ یہ ایک تاثر بھی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اور اس میں کچھ اعداد و شمار بھی ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جانے ضروری ہیں. دیکھیے, جو بنیادی جو اشیاء زندگی ہے ضرورت کی, وہ ہے چینی, آٹا, گھی اور کچھ دالیں. اب میں وہ بات آپ نے کرنا چاہتا تھا, آپ نے نام دے دیا. مجھے بتائیے کہ کیا ٹماٹر جو سارا سال سستا ہوتا ہے اور جو اتفاق سے ہماری لوکل پروڈکشن نہیں ہے, یہ انڈیا سے آتا ہے, افغانستان سے آتا ہے, بلوچستان سے, سرحد سے اور سندھ سے, اور یہ موسم کے حساب سے جیسے جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ویسے یہ آتا رہتا ہے. اب اتفاق سے انڈیا سے کیونکہ ٹریڈ بند ہے, ایک تو وہاں سے وہ کمی ہو گئی, جہاں 400 ٹرک آتے تھے وہاں افغانستان سے بھی 20 یا 25 ٹرک آ رہے ہیں پورے, اور باقی جو ہمارے کے پی کی وہ بند ہوئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے اب بلوچستان اور سندھ سے. تو ٹماٹر کی یہ صورتحال آپ دیکھیں نا, ایک چیز کم ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے, آپ میں سے اکثر دوست جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ اکنامک سمجھتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے, میں کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, ہمیں بھی چاہیے کہ ایک چیز موسم کے حساب سے کم ہو گئی ہے
تو ہم اس کو کم خرید لیں، کم استعمال کر لیں. اگر ہم سلاد میں استعمال کرتے ہیں نہ کریں، صرف ہانڈی میں کر لیں. جہاں ہم 6 ٹماٹر لاتے تھے دن کے ہم 2 لیں، تو اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. ٹماٹر ایک ایسی چیز ہے. اب شوگر کے متعلق، چینی کے متعلق میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے ہفتہ پہلے تک واقعی چینی جو ہے وہ 5 سے 6 روپے یا 7 روپے ہمارے مقرر کردہ نرخوں سے مہنگی فروخت ہو رہی تھی. اس کی وجہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے. جو لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کچھ جو سماج اینٹی سماج لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ نرخ مقرر کر کے اس کو بیچنا شروع کرتے ہیں. آج اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی چینی جو ہے وہ میکسیمم 71 یا 72 روپے فروخت ہوتی ہے. اگر کہیں ہو رہی ہے تو میں اس پہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. آپ صرف نشاندہی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 hours اس پہ ایکشن لیا جائے گا. اور صرف اسی پہ نہیں، گورنمنٹ نے جو ہماری ایک ایپ بنائی ہے، آپ اس پورٹل پہ شکایت کریں، 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر کارروائی ہوگی. اس کے ہم پابند ہیں کارروائی کرنے کے، چاہے وہ کتنی بھی جو علاقہ ہمارا وہاں کا جو علاقہ میں اس میں وہ کارروائی کرے گا. اسی طرح آٹا ہے، آٹے کا یہاں پہ ہمارے جو فلور مل ایسوسیشن ہے انہوں نے کہا جی ہمارا کوٹا بڑھایا جائے، ورنہ ہم مجبور ہیں کہ ہم فی 20 kg 5 سے 10 روپے مہنگا فروخت کرنے پہ مجبور ہیں. حالانکہ ہم ان کی اس بات کو، ہمارا اپنا موقف ہے، ہم نہیں اس بات کو تسلیم کرتے. ہمارے حساب سے ان کا کوٹا جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اور ان کو اسی پہ جو ہمارا سرکاری نرخ ہے اس پہ بیچنی چاہیے. اس پہ زیادہ آٹا مہنگا نہیں بیچنا چاہیے. اور ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے 2 دنوں میں ہم ان کو اس کو نیچے بھی لے گئے ہیں. اب بالکل اس پہ جو ہمارا سرکاری ریٹ ہے اس پہ آٹا بیچ رہے ہیں. یہ پورے ڈویژن کی صورتحال ہے. آج سے 6 دن پہلے آپ کا کنسرن بالکل درست ہے. اسی کنسرن کو دیکھتے ہوئے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کر رہی ہے اور بے چین ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. جناب پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی جس میں چیف سیکرٹری صاحبان، آئی جی صاحبان، چیف منسٹر صاحبان سب اسلام آباد بلائے گئے. انہیں یہ سمجھایا گیا، انہیں بالکل واضح طور پہ کہا گیا کہ گڈ گورننس کا تقاضا ہے کہ ہم جو چیز مہنگی ہے کسی وجہ سے، جیسے شروع میں ٹماٹر کی بات ہی وہ تو ہے، جس چیز کی سپلائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مطلب کہ ایکس مل ریٹ پہ سستی ہے تو اس کو سستا اسی ریٹ پہ ملنا چاہیے. یہ ہدایت ہمیں پہنچ چکی ہیں. آج بھی 4:30 بجے ہماری ویڈیو لنک ہے. ڈیلی ہماری جو ہے ویڈیو لنک ہوتی ہے صبح 10:30 بجے یا شام کو 4:30 بجے. اور یہ اس پہ ایک کمشنر سے، ایک ڈی سی سے جواب لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ضلع میں کیا اقدامات کیے ہیں. اسی سلسلے میں آپ 2-3 دن میں یا آپ تک پہنچ جائیں گی انفارمیشن، پہنچ کی ہوگی جن آپ سے باخبر ہیں کہ ہم نے فارمرز پلیٹ فارم بنائے ہیں سبزی منڈیوں میں، اور ہم نے یہ جو ہمارے سستا بازار یا رمضان بازار ہیں وہاں پہ ہم نے دکانیں اسٹیبلش کر دی ہیں. جو ہمارے ماڈل بازار تھے ان میں ہم نے کر دی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہم نے کسان بھی براہ راست ہمیں اپنے چیز دے رہا ہے. اب دیکھیں نا، میں کسی کسان، یہاں کے کسی کسان سے اس کے کھیت کے ریٹ پہ ٹماٹر یا آلو نہیں لے سکتا. وہ یہاں ہوتا نہیں ہے. آپ انصاف کیجیے، جو چیز ہوتی ہے میں وہی لے سکتا ہوں. جو چیزیں پیدا ہوگی وہاں وہ تو میں فارمر سے ڈائریکٹ لوں گا. ادروائز جو شخص اٹھا کے کسی دوسرے صوبے سے یا کسی اور بڑی منڈی سے لے کے آ رہا ہے، مجھے اس کو اس سے بات کرنی ہوگی، وہ لائے گا. یہ ضرور ہے کہ درمیان میں 2 ہاتھ ہم نے نکال دیے ہیں. ایک ہم نے جو اپنا پھڑیا جس کو کہتے ہیں مڈل مین اس کو نکالا ہے. ایک ہم نے جو ہے دکاندار جو ہے اس کو نکالا ہے. تیسری چیز جو کر رہے ہیں وہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری نیگوسیشن بہت سے لوگوں سے جاری ہے. پی اے ٹی بھی اس میں اپنے پورٹل بنا دیا ہے کہ ہم ایک ہوم ڈیلیوری یہاں پہ سروس شروع کر رہے ہیں. کچھ تو پرائیویٹ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں، ہم اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے دیے ہوئے نمبر سے وہاں سے ہوم ڈیلیوری ہوگی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو دورانی ان کا پورے دن کا اس کو کم کر کے ہم میکسیمم 4 یا 6 گھنٹے میں وہ چیز جو ہے وہ سرکاری ریٹ کے اوپر آپ کے گھر تک پہنچ جائے. اگرچہ کم از کم اس کی جو وہ خریداری کا جو ہے وہ 1000 روپے ہے، کیونکہ اس کو ٹرانسپورٹیشن جو ہے تو حساب
प्लीज़। अच्छा सर, मैं डॉक्टर डोगल सिटी 41 न्यूज़ प्रेसिडेंट फैसलाबाद। मैं अपना तासर जो हो सकता है बाकी साथियों का भी हो, हमारा बहुत अरसे से ये फैसलाबाद का एक दुख है। बुनियादी तौर पर तो ये एक गेट टुगेदर को इसका फायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी असूलन तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार होती है, लेकिन वो जो भी वजूहात हैं इस दौर में आके बहुत ज़्यादा हम सफ़र कर रहे हैं। एक जो गिला है वो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के जो इस वक्त जो पंजाब में है, हमारा तासर है, आप काम आने चूँकि आप सिविल सर्वेंट हैं, कि वो वीक है और उसके वीक होने की वजह से जो पूरे मुल्क की जो पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है ये पुलिस उन पर कोई उस तरह का चेक नहीं है। यही वजह है कि जो सरकार अहकाम जारी करती है उसमें कोई मतराम नहीं। पिछले दिनों वज़ीर आला फैसलाबाद आए तो हमने सहाफ़ी कॉलोनी का मसला, लाहौर सहाफ़ी कॉलोनी मौजूद है, पिंडी में मौजूद है, इस्लामाबाद में है, मुल्तान में है, और जो पंजाब का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है फैसलाबाद, यहाँ सहाफ़ी कॉलोनी नहीं। और इसकी वज़ीर आला मंजूरी दी और यही फैसलाबाद में आपको दी, लेकिन अभी तक एक छोटी सी मीटिंग जो आपके साथ थी उससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। तो हमें ये तासर और पुख्ता होता जाता है कि जब वज़ीर आला खुद उनको अपनी बका की बातें पड़े तो उनकी बात नीचे तक कैसे बढ़ेगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल ये जो हमारा तासर है ये किस हद तक दुरुस्त है आपकी नज़र से, और दूसरा हमारी सहाफ़ी कॉलोनी और फैसलाबाद प्रेस क्लब जिसको एक 0% भी नहीं मिलते बजट, लाहौर में 2.5 करोड़ महाना उसको मिलता है प्रेस क्लब। क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वो तो हम उनसे पूछेंगे क्या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है क्या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ की जैसे आरपीओ साहब अभी दावा कर रहे थे कि मैं अपना सभी को प्रेस जो मैं मीडिया से हूँ, तो इस मीडिया के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं प्लीज? मुझे तो जहाँ से ये जहाँ से ये चलता है मतलब उससे आगे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपकी दो बातें हैं। एक तो आपका डॉक्टर भाई ये गिला कि जी सहाफ़ी कॉलोनी का अभी तक कुछ नहीं हुआ, और एक आपने उसमें कुछ ऐसे भी जुमले इरशाद फरमाए हैं जिस पर मैं राय नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नज़र में शायद उनकी इतनी हकीकत नहीं है। बॉस ही बाद में बॉस, और बॉस जो है वो बहुत बड़ा बॉस होता है, हमारे लिए तो ऐसे ही है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि ये दुरुस्त है, सहाफ़ी कॉलोनी मेरी मौजूदगी में वज़ीर आला पंजाब ये हदायत फरमा के गए, ऐलान फरमा के गए कि इसका जो है ये क़याम अमल में लाया जाए। उस पर आपसे एक मीटिंग हुई, फिर आपको पता है कि सिर्फ इसलिए रुकी क्योंकि मेनली ये डिप्टी कमिश्नर साहब इसकी जगह जो है वो पिन पॉइंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और आप दूसरों से मिल के अब दरमियान में साहब का डिप्टी कमिश्नर साहब 2 दौर ऐसे रहे कि वो पहले चले गए, एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उनको चार्ज दिया गया, फिर वो तशरीफ लाए तो उनका वो इंटरनल पीरियड था, फिर दूसरे आ गए, कोई मुहर्रम रबीउल अव्वल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम सारे यूनिट से जो इंतज़ामी तौर पर मसरूफ़ होते हैं, अल्लाह पाक ने बड़ा करम फरमाया आप दोस्तों के ताउन से और मैं कराम के ताउन से सिविल सोसाइटी के ताउन से गुजर गए। अब मैं भी सब आगे मुस्तकिल है, काम कर रहे हैं, दिल जमी के साथ कर रहे हैं। मेरा आपसे वादा है, आप आज शाम कहें, आप कल कहें, जिस वक्त की हमें मीटिंग रख लेते हैं, हम इसको आगे चलाते हैं। आपसे इसके पिछले सारे फाइल पढ़ लें अगर आपके इल्म में नहीं था, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे चलाते हैं। और बिल्कुल ये हदायत हमारे लिए मौजूद है, हमने इस पर, और उससे हदायत है भी और नहीं भी, तो ये साफ़ी जो हमारे भाई हैं इनके अगर इस बात पे हमसे गिला बनता है तो हमारे सर आँखों पे ये साफ़ी कॉलोनी के वाले से आजकल बहुत ज्यादा कैफों की तादाद बढ़ रही पूरे जितने भी यहाँ पे साथ में इंडोर्स करते हैं और इनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पिछले सलमान अली साहब डीसी थे, मुस्तकिल जो डीसी थे, उनके दौर में 354 की एक लिस्ट मुश्तरका बनी है तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में। उससे आगे जो है वो उस
کو کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سب لوگوں پہ یہ اس میں گزارش ہے، میں نے بریفنگ لی تھی، مجھے جو بتایا گیا ہے ایک تو زمین آپ لوگوں کی ایئر مارک ہو گئی ہے، اب صرف جو لسٹ فائنلائز ہونی ہے اس پہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، ADCR جو ہمارے میاں صاحب صاحب ہیں وہ اس میں ہیں، سلمان صاحب ہیں اور آپ کے اس میں نمائندے موجود ہیں، تو اس میں غالباً میٹنگ اس کی شاید ابھی ہونی ہے، تو وہ جیسے ہی آپ فائنل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور جیسے ہی لسٹ فائنل ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم بالکل پرائرٹی پہ اس انیشیٹو کو جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کہ جو کمیٹی آلریڈی جو ہے سلمان غنی صاحب بنا چکے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو مشتمل ہے، صرف 354 کی ایک لسٹ بنی تھی، اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اسی کمیٹی سے جو جرنلسٹوں میں اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں پریس کلب کے صدر سیکرٹری بھی ہیں، دوسری تنظیموں کے جرنلسٹ تنظیموں کے بھی ممبرز ہیں، اور ان کو بٹھا کے آگے جو ہے نا اس کو آپ وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، باقی جو آپ کے معاملات ہیں کہ کس طرح کا کو جو ہے نا آپ نے پھر اپنی شکل دے نہیں، یہ بات کمیٹی بنایا جا رہا ہے یا کمیٹی میں اس میں دیکھیے یہ کام نہیں گزارش اس میں یہ ہے کہ جو 354 کی اگر تو آپ سب کا اس پہ اتفاق ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ اس لسٹ پہ آپ کی کے پریس کلب میں کچھ اعتراضات آئے تھے جس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اگر تو 354 کی لسٹ فائنل ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کو آگے وہی وہ جو اس میں ایڈیشن ہونی ہے نا وہ جو لوگ رہتے ہیں اس میں شامل جیسے لاہور میں ہے، میں لاہور کا ماڈل آپ کو بتا دوں، لاہور میں فیز 1 میں انگلش میں کنسنسس ہوا، پھر فیز 2 پہ چلے ہیں، فیز 3 پہ چلے ہیں، فیز 1 میں کنسنسس ہے وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے مشورے سے اس میں سیکرٹری آپ آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ذکر میں میرا نام ہے، روزنامہ اسلام اور اردو.com کو میں کنٹیکٹ کرتا ہوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کس گروپ جی کے کس گروپ سے ہیں اور کہاں سے تشریف لائے اور آگے آپ کے کیا عزائم ہے فیصلہ آباد میں. دوسرا یہ جو انتظامی حوالے سے کہ جو سٹیزن پورٹل ہے وزیر اعظم کا، اس پہ اگر کوئی شکایات آتی ہیں تو اکثر اسٹیٹس کلوز ہو جاتا ہے لیکن شکایت وہاں برقرار رہتی ہے، تو اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہے ہیں؟ جی محمد علی میرا نام ہے، میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے ہوں اور پنجاب میں میری پہلی پوسٹنگ ہے، اس سے پہلے میں پرنسپل اسٹاف آفیسر تھا پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ، اور میں نے اپنا کیریئر جو ہے KP کے اس زمانے میں انٹرپریٹری ہوتا تھا وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، اور مختلف جگہوں پہ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں. جو سٹیزن پورٹل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ہم ویکلی میٹنگ اس پہ کر رہے ہیں، تمام محکموں کی میں خود میٹنگ لیتا ہوں، شروع میں اس میں کچھ بتائی تھی واقعی، اور اس پہ ہم نے 7-8 لوگوں کو شو کاز نوٹس بھی کیا، اور وہ پرائرٹی پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے کسی عملے کی یا ہماری طرف سے کوئی غفلت نہ کرے، اور ہم بلکہ میں نے اس میں 10% جو کمپلینٹس کلوز ہوئی ہیں ان کو میں نے ری اوپن کیا ہے، ان کا آڈٹ کیا ہے، اور اس میں سے پھر ہمیں کچھ جگہ پہ یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ وہ واقعی پراپر طریقے سے ان کو ڈسپوز آف نہیں کیا تھا. تو انشاءاللہ جو بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں ہم ان کو پروفیشنل طریقے سے جو حکومت کی ہدایات ہیں ان کے مطابق ڈسپوز آف کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. حسین صاحب پلیز میرا نام ندیم جاودانی ہے، ڈیلی نقش جہانگیر اور ویکلی ببرشیر اخبار کا ایڈیٹر ہوں، اور میری تجاوزات اور کار پارکنگ کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ فیصل آباد میں 8,000 دہائیوں سے تجاوزات کا شکار ہے، اس میں کسی قسم کی صاحب کے DC جتنے بھی رہ کے گئے ہیں ناکام رہے ہیں، آپ کی بھی جو ہے وہ کمزور نظر دکھائی دیتی ہے شہر 8,000 میں، کیونکہ تاجر حضرات جو ہیں وہ آپ کو کسی بھی حوالے سے کارروائی کرنے نہیں دیتے. پارکنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اس کو سٹارٹ کیا گیا تو 1 کروڑ روپیہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اس کو فنڈ دیا تھا قابل واپسی، اس میں 50% جو ہے وہ حصے دار تھا کارپوریشن، 25% ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اور 25% حصے دار تھی کار پارکنگ. آج تک کسی قسم کا 1 روپیہ بھی ان دونوں اکاؤنٹ میں نہیں گیا، نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں نہ ہی کارپوریشن کے باتوں میں. سلمان غنی سے
बात हुई इन हवाले से साबिक डीसी जो थे उन्होंने भी जवाब दे दिया कि जी हमजा शहबाज शरीफ जो है वो इसके पीछे है। अब तो हमजा शहबाज शरीफ नहीं है और नून लीग तो खत्म हो गई, अब किसका हाथ है इसके पीछे, इस पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? वो 1 करोड़ रुपया अभी तक वापसी नहीं हुआ। 2 सरकारी मुलाजम हैं जो कि लाहौर से आए थे, उनको डीजी बना दिया गया, एमडी बना दिया गया यहाँ पे। वो टीएमओ के 17वें ग्रेड के ऑफिसर थे, उनको यहाँ पे वो 2 जगह पे सैलरी ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं और प्राइवेट। इसके हवाले से ये जो आपने फरमाया जैसे कि मेरी बहुत कमजोर नज़र है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं अभी तक लेटेस्ट 3 मीटिंग्स कर चुका हूँ इसी पार्किंग के हवाले से। पार्किंग प्लाजा जो है जो हमारा 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है उस हवाले से भी मैं मीटिंग ले चुका हूँ। और आपको मैं अभी बता दूँ कि क्योंकि हमने स्टार्ट किया है 4 लेयर बनी है बाजार के अंदर आपसे हैं एनफोर्समेंट की, तो उसमें से एक लेयर जो है वो ताजिर बरादरी ने रजाकाराना तौर पर हटा दी है। इस वक्त भी एनफोर्समेंट है, मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, मगर जब तक पार्किंग जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे इस मसले का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ सकता। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें से मसलन गला मंडी है, एक बिल्डिंग और है, हम इनको शहर से बात शिफ्ट करें। उसमें ताजिर बरादरी से कल भी मेरी बात हुई है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर जो मेरे पास नक्शे आते हैं, लास्ट मेरी वीक एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने कोई भी नक्शा पास नहीं किया जिसके अंदर बेसमेंट में पार्किंग उन्होंने नहीं की। तो जो बिल्डिंग्स बन गई हैं उनको तो ज़ाहिर हम चेंज नहीं कर सकते, मगर इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरे होते हुए जो बिल्डिंग्स बनेगी उसमें पार्किंग की प्रोविजन जो है ना वो मैं इंश्योर करवाऊँगा, ताकि आने वाले वक्त में ये मसला जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेट ना हो और इसमें ट्रैफिक के मामले को किसी हद तक कंट्रोल हो। इसमें क्योंकि हमें फंड आते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, हमने रिक्वेस्ट भी की हुई है और हम इंशाल्लाह टेकअप भी करेंगे अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। तो हमारी कोशिश है कि हमें फंड जैसे ही आते तो हम इसको पूरा सर जाबदारी के हिसाब से आगे मैं इस बात को बढ़ाना चाहता हूँ। रोजनामा खबरें से मेरा ताल्लुक है। एक तो जो तजावजात के हवाले से बात की गई, ये ओवरऑल पूरे फैसलाबाद में है। किसी रोड पे आप शायद बाहर ओपन जो रोड है वो उस पर सफ़र करते हैं, जो अंदरून मार्केट है वो टोटली क्लोज हो चुकी हैं तजावजात की वजह से। एक तो सर ये इशू है, दूसरा ये इशू है कि जो माहौलियात के हवाले से एनवायरनमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये पहले कंट्री से अब ऊपर वर्ल्ड लेवल पे फैसलाबाद जो आ गया है कि इसकी जो लूटगी के हवाले से, तो इसमें सर किसी किस्म का कोई हमें देखने में नहीं आ रहा है जो कि इंतजामिया इस पर कुछ कर रही है। आपने पार्किंग कंपनी के हवाले से जो 2 चीज़ें पॉइंट आउट की हैं ये मैं इनको देख लेता हूँ और इस पर इंशाल्लाह जो भी लीगल एक्शन होगा वो आपको हम बता इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्म करूँगा। ये जो स्मॉक के हवाले से आपने बात की है, इसमें एक के खिलाफ यहाँ पर हम एक्शन 144 हमने इम्पोज की कि जितनी फैक्ट्री से वो वगैरह निकलता है। इसके अलावा यहाँ फैसलाबाद में हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ कपड़ा और गड्ढा वगैरह जो उसको लोग जलाते हैं, फसलों को जो आग लगाने का उसको भी 144 मिल जाएगी। और कल से हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे पास शहर में ट्रैफिक आती है और जिनके इंजन की हालत ठीक नहीं होती, तो आज मैंने CPRT को हदायत दी है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर CP साहब भी तशरीफ लाए होते हैं। कल से वो ऐसी गाड़ियों को जब्त करना शुरू करते हैं जो धुआं ज़्यादा खारिज कर रही हैं या जो हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं। इसलिए हमने मुख्तलिफ वॉक्स भी कराई हैं, मैं स्कूलों में भी गया हूँ, हॉस्पिटल डॉक्टर्स के साथ भी, तो हम इंशाल्लाह अवेयरनेस की भी साथ साथ बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो क्राइम से रिलेटेड है वो मैं ये क्राइम के बारे में अगर आपके साहब और सीधे साहब से मेरा सवाल है कि को कंट्रोल करने के लिए और इसके अलावा नागरा वेरिफिकेशन के लिए एक बायोमेट्रिक मशीनें दी गई थाने हर स्टेशन के हर थाने को अलॉट की गई थी कि आप मशहूर बंदों को चेक करके उसकी रिपोर्ट करें। आज तक कितने बंदों को आपने चेक किया, कितने रिपोर्ट हुए बंदे या उन मशीनों को? सबसे पहले तो ये मैं 2-3 चीज़ें हैं जो पहले तो मैं डोगर साहब के क्वेश्चन का मैं लाइक टू रिप्लाई टू दैट। एज फार एज पुलिस इज कंसर्न, गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस
गवर्नमेंट इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट हैज़ ऑलवेज बिन। हमसे पूछा भी जा रहा है, क्राइम मीटिंग्स भी हो रही हैं थ्रू IGP, और IGP का बहुत फोकस है 3-4 चीज़ों के ऊपर पुलिस का फोकस है, गवर्नमेंट का एंड IG साहब का। नंबर 1 टू चेंज दी थाना कल्चर, उसके ऊपर मैं अभी आपको थोड़े से कमेंट्स दूंगा। नंबर 2 क्राइम कंट्रोल, तीसरी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में पर्टिकुलरली आपकी हेल्प के साथ और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, फैसलाबाद परफॉर्म वेरी वेल। ये लंबैक के धरने हुए और इस तरह से और जमातों ने भी कोशिश की धरना वगैरह करने की, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की। तो वी आर ऑल विटनेस टू द फैक्ट कि फैसलाबाद के अंदर एक दुकान बंद नहीं हुई। देखें, ये कंसेंशुअल होता है, ताजरान को कोई प्रॉब्लम है, टैक्स का इशू है, वो कर लेते हैं, दैट्स नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर टिपिकल। अगर कुछ ज़बरदस्ती कहे कि जी मैंने दुकान बंद करानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो मेक श्योर दैट समबडी हू ट्राइज ही विल फेस द म्यूजिक, नंबर 1। हम उसके बाद आ जाते हैं क्राइम के ऊपर। क्राइम के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि क्राइम के हम 2 किस्म के एनालिसिस करते हैं। एक स्पेशल एनालिसिस होता है स्पेस के हवाले से, कि अगर हम फैसलाबाद में बैठे हुए हैं तो वी हैव टू कंपेयर द राइज और डिक्रीज इन क्राइम एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स और अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसमें हम ये देखते हैं कि फैसलाबाद में भी नेचुरल क्राइम में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन बाकी अजला में और बाकी रीजन्स में क्राइम के अंदर इजाफे की शरह फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि फैसलाबाद इज़ डूइंग मच बेटर पुलिस वाइज एज फार एज द क्राइम इज़ कंसर्न। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ ये भी क्राइम भी नहीं होना चाहिए, और हमें इसको भी बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि एक वारदात भी ना हो। लेकिन कभी ऐसा हिस्टोरिकली हुआ नहीं कि एक वारदात भी ना हो। वारदात तो देखिए जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से वारदात होती है, और आप भी समझते हैं कि इकनॉमिकली थोड़े से हार्डशिप है मुल्क के लिए। तो वो उसके बाद हम बात करते हैं थाना कल्चर की। आई जस्ट आस्क यू टू विजिट गुलबर्ग थाना, हमारा जो PS गुलबर्ग है, आप एक दफ़ा जाकर ज़रा देख लीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल सुपर मॉडल पुलिस स्टेशन दैट वी मेड। उसमें अब गुलबर्ग थाने की अगर आप क्राइम के स्टेटिस्टिक्स भी देख लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्राइम किस तरह से नीचे है, लोगों की सर्विस, पुलिस बिहेवियर, थाना कल्चर, तो वो भी आपको गुलबर्ग में। अब हम इसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं गुलामदाबाद में, पीपल्स कॉलोनी में और डिस्कोट में। तो इंशाल्लाह ताला इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, और ये वाला मॉडल हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है, और गवर्नमेंट इसको बड़ा सीरियसली सोच रही है कि ये मॉडल जो है इसको कंसिडर करके समथिंग सिमिलर टू दैट एंड मे बी मेक सम अमेंडमेंट्स इन इट, और इसको पूरे पंजाब में फिर लागू करने का उनका भी प्लान है। तो पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो मैं बड़े प्राइड के साथ ही कह सकता हूँ कि हम बहुत बुरा नहीं कर रहे, हम आई थिंक वी आर डूइंग फेयरली वेल। बाकी जहाँ तक नादरा के जो बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस के बारे में है या और क्राइम के ऊपर को कमेंट करना चाहिए, तो मैं CPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको फर्दर ब्रीफ करते हैं। सिस्टम अपडेट हो रहा है नादरा का, तो पिछले 2 महीनों से ये बात है, तो ये सिस्टम अपडेशन की वजह से उससे पहले हम डेफिनेटली करते रहे। आपने देखा होगा एंट्री गेट के नाकाज हमने खत्म किए हैं, और हम उस पर अब स्नैप चेकिंग पे आ गए। ये हमारा नया जो एक मॉडल है, बजाय परमानेंट नाकाज के हम स्नैप चेकिंग मुख्तलिफ उसमें हो, जिसमें हम जो क्राइम का पैटर्न है, हॉटस्पॉट्स हैं और टाइम्स हैं। इसके अलावा आपने बात की, हमारा जो फैसलाबाद के क्राइम है वो 5 to 7% इंक्रीज है, वेयर तो बाकी हम एडजॉइनिंग रीजन्स की बात करें इंक्लूडिंग लाहौर और बाकी, वहाँ पर 12 से 15% इंक्रीज है क्राइम के अंदर। लेकिन उसमें जब हम देखते हैं तो हमारी ये डेफिनेटली है कि हमारी चलानी रेशो है वो बड़ी है, डिस्पाइट कि हमारी शायद जो है वो रिकवरी रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी, लेकिन चलानी रेशो बढ़ी है। रिकवरी के अंदर आपको पता है कि कुछ इश्यूज होते हैं, उसमें जो हमारी सिंपल जो लीगल जो वे जाता था हमने वो अडॉप्ट किया हुआ है, और उसमें हम किसी किस्म का कोई लीगल डिटेंशन को हम करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बल्कि एक तो SHO के खिलाफ पर्चा हुआ इलीगल डिटेंशन का। हाउस रॉबरीज की बात तो हुई, सदर थाने में हमारा एक फेडरिक थाना नया वाला है, वो नोटिफाई हो चुका है, तो वहाँ हमने स्टाफ रिव्यू कर दिया है। इट्स द 42nd पुलिस स्टेशन इन फैसलाबाद। हमने जो हाउस रॉबरी है वो ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है 2 एरिया में, फैसलाबाद में और सदर फैसलाबाद में। सदर फैसलाबाद को भी हम 2 पुलिस स्टेशन की यूरिस्डिक्शन में हमने रिकमेंड किया है, क्योंकि उसकी यूरिस्डिक्शन आपको पता है ये झांग रोड से शुरू होके तो वो तो उधर मकुआना और खानवाने तक जाती है। सो उसके
کے لیے ہم نے اس میں ڈیوائز کرنے ہیں. اسٹریٹجیکلی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ انٹرسیکشن جو ہیں کیونکہ سیف سٹی ابھی تھوڑی دور ہے, سال بعد شاید وہ آ پائے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مین انٹر جنکشنز کے اوپر ہم کوئی ڈوم کیمرے یا دوسرے لگوانے جو کہ پوسٹ کرائم اس میں ڈیٹیکشن میں ہمیں معاون ثابت ہوگا. بٹالہ کے ڈی ٹائپ وغیرہ میں کچھ الیکٹرانکس کی دکانوں پہ بازارتے ہیں, الحمدللہ کل ہم نے وہ گینگ پکڑ لی ہے, وہ ہو چکا ہے, اور اس میں 4 میں سے 2 بندے پکڑے جا چکے ہیں اور وہ شناخت بھی ہو چکے ہیں. جو ریشو ہے ہماری مرڈر کم ہوا ہے اوور پیریڈ, اگر میں پہلے 11 مہینوں کی بات کروں 10-10.5 مہینوں کی, اوور کم ہوا ہے. کار اسنیچنگ اور کار چوری کم ہوئی ہے. موٹر سائیکل چوری جو ہے وہ برابر پہ ہے, لیکن رابری بڑی ہے جو میں نے آپ کو 7% کا تقریباً بتایا ہے. اس میں ول کیپ آن, اگر یہ خبریں سے کسی دوست نے بتایا اگر کوئی ایسی بات ہے پلیز لیٹ اس نو, آپ ہمارے پاس ضرور کاغذ کے ساتھ تشریف لائیے, اس میں جو ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس کا مطالبہ ہو. باقی جو آپ کے سامنے کہا گوزر پولیس اسٹیشن میں آئی انوائٹ آل آف یو کہ آپ ڈسگائز میں چلے جائیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, میں اور ایسا کوئی آپریشن ہے کہ ہم موٹر سائیکل پہ نکلے تھے خدمتی نوکر کرنے, تو وی جسٹ وانٹڈ ہم نے ٹیک آل دی کی رابری کے بارے میں, اور وی جسٹ وانٹڈ کہ ہم رسپانس ٹائم پولیس کا دیکھیں. تو وہ جب ریلے ہوئی وائرس کے اوپر تو 1.5 منٹ کے اندر وہ فرسٹ موبائل وہاں پہ اپروچ کر لیا تھا اس نے. وی ٹرائی, اس میں انشاءاللہ ہم اور بہتری لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں میں 406 اور 409 ایکٹ کا تعلق ہے, میں بتاتا چلوں کہ ہم مسائل کی کمیٹیوں کا اس میں کردار بڑھانا چاہ رہے ہیں, بیکاز بٹ آئی پرسنلی تھنک, اور ہمارا ایک سب کا یہ پولیس کمانڈ کا یہ بھی ہے کہ ہم مسالے سے تعلقوں کے اندر ہی بیٹھ کے یہ معاملہ ہے. اس کا مثلا شہر کے جو تھانے ہیں اس میں 409 ایکٹ کی تعداد ہو سکتا ہے کسی ایک تھانے میں کوتوالی سے پہلے ڈیل بازار میں شاید 50-60% آف دا ٹوٹل کرائم ہو. سو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ہم مسالے سے 2-4-5-7 لاکھ روپے کا کچھ چیک باؤنس ہوا ہے, تو ایک ٹرائی کہ اس کو جیل نہ بھیجا جائے, ان کے آپس میں مسائل کی کمیٹیوں کے تھرو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جایا جائے. تو یہ ہم ضرور کر رہے ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے کہ باقی جو ہمارے جو DDS نیچر کے کیس ہیں نہ صرف وہ تمام کیس ہیں بلکہ چلان بھی ہیں اور ملزم گرفتار بھی ہیں. انفارچونیٹلی یہ ترکھانی کی طرف یہ سورمی اور اس طرح کے کیسز ہوئے تھے, لیکن الحمدللہ وہ سارے ملزمان پکڑے گئے اور وہ ساری چیزیں